अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है मुझे मिली है यूरोपियन सिविल प्रोटेक्शन एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया भर में 8 बहुत बड़े बड़े क्राइसिस इस वक्त चल रहे हैं जिनके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए, और डेफिनेटली इसके अलावा भी बेशुमार और क्राइसिस चल रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन लेवल के, और कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ दुनिया के अंदर चल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, जंगों का जो एक सिलसिला चल रहा है जिसकी वजह से पूरी इंसानियत जो है वो एक ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन में सब। उन सब के अलावा ये 8 बड़े बड़े क्राइसिस हैं जिसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया। और मैं समझती हूँ कि जो जियो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और अमूमी तौर पे हमें पता होना चाहिए कि इंसानियत के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से इंसानियत सफ़र कर रही है, कहाँ कहाँ पे सफ़र कर रही है। और हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि हमने सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में नहीं सोचना, बल्कि अपनी कौम के बारे में भी सोचना है, अपनी उम्मत के बारे में, जो नबी पाक की पूरी उम्मत है उसके बारे में सोचना है, और इंसानियत के बारे में एज अ होल सोचना है। क्योंकि अगर हम एक पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ गुजारेंगे, अगर हम दुनिया के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, तो उसका फ़ायदा सिर्फ एक कौम को या एक मुल्क को नहीं होगा बल्कि पूरी इंसानियत को होगा। सो ये जो 8 बहुत बड़े बड़े क्राइसिस जो इस वक्त चल रहे हैं दुनिया में, उसके बारे में उन्होंने सबसे पहले उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र किया, जिसके अंदर फोर्स डिस्प्लेसमेंट्स और फैमिन रिस्क जो है फ़लस्तीन के अंदर जारी है। 2 मिलियन यानी 2 लाख 20 लाख के करीब जो लोग हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस हैं इस वक्त गज़ा के अंदर सिर्फ। और जो सिचुएशन उनकी है कि हाई इनसिक्योरिटी, क्रिटिकल शॉर्टेज ऑफ वाइटल रिसोर्सेज लाइक फूड, मेडिसिन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, हर चीज़ की कमी और शदीद कमी। और हाई इनसिक्योरिटी मीन्स कि किसी भी वक्त कोई भी इंसानी जान जो है वहाँ पर सेफ़ नहीं है। किसी भी वक्त किसी भी जगह पर कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, कोई भी टारगेटेड किलिंग हो सकती है, और वहाँ पर अमवात वाक़ हो सकती हैं। 3.1 मिलियन यानी 30 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरीज़ यानी गज़ा और वेस्ट बैंक को मिलाकर उनको करंटली जो है ना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है। यानी इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े बड़े क्राइसिस हैं उनमें सरे फहरिस्त ये क्राइसिस इस वक्त फ़लस्तीन का आ रहा है, क्योंकि इसराइल ने जो उनका नाटका बंद किया हुआ है और जंग उनके ऊपर मुसलत की हुई है, और डेली बेसिस पे उनके ऊपर बॉम्बिंग हो रही है, और उनको डेली बेसिस पे एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस और दूसरी से जगह तीसरी जगह डिस्प्लेस करने के हुक्म जारी हो रहा है। उसकी वजह से 3.1 मिलियन यानी 31 लाख लोग जो हैं वो इस वक्त शदीद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत में है। यूक्रेन एक और क्राइसिस जोन है जिसमें लाइव्स इन डेंजर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, यानी ज़िंदगियां लोगों की जो है वो डेंजर में, किसी भी वक्त किसी इलाके में भी जंग बढ़ते हुए आ सकती है, फैल सकती है, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मुल्क के अंदर डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट कस्बात के अंदर जो है ना डिस्ट्रॉय हो चुका है। बिकॉज एक तरफ से यूक्रेनियन फोर्सेस और दूसरी तरफ से रशियन फोर्सेस जो आपस में लड़ रही हैं, तो उनकी एक दूसरे के ऊपर बॉम्बिंग करती हैं, एक दूसरे के ऊपर की सिटीज़ को भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है यूक्रेन के अंदर। 40% ऑफ यूक्रेनियन पॉपुलेशन विल नीड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिस ईयर अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, यानी 40% आप सोचें कि मतलब ऑलमोस्ट आधा मुल्क, आधे अफराद जो उस मुल्क के हैं वो उनको शदीद उनके हालात ख़राब हैं और डिस्प्लेस्ड हैं। वो मिलियंस उधर भी जो लोग हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं और उनको ह्यूमैनिटेरियन हेल्प की ज़रूरत है। मीन्स कि उनके पास बेसिक फूड नहीं है, बेसिक रहने की जगह नहीं है, शेल्टर नहीं है। तीसरी बात जो वो बता रहे हैं कि सीरिया के अंदर जो डिस्ट्रक्शन और डिसीज़, बिकॉज सीरिया पिछले 1 दिहाई से ऑलमोस्ट जो है ना वो जंग का शिकार है, और ऑल्दो के यूएस और नेटो की फोर्सेस यहाँ से 2019 में निकल गई थी, लेकिन अभी तक वहाँ पर जो एक गवर्नमेंट का रिट जो है वो पूरे इलाके में नहीं है, और वो रिकन्स्ट्रक्शन अपने मुल्क के अंदर शुरू नहीं कर सके हैं, और लोग जो है अभी तक डिस्प्लेस्ड है, शहर जो है अभी तक तबाह है, और वहाँ पे भी एक कंप्लीट जो है ना इनसिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं। और उसके बाद ये हुआ कि 2023 में यानी पिछले साल सीरिया में और टर्की में एक्चुअली एक बहुत शदीद अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से जो वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो भी बढ़ गई, क्योंकि काफ़ी बहुत शदीद अर्थक्वेक था, और एपिडेमिक्स यानी बीमारियाँ जो है ना एकदम से फैल गई, और पेंडेमिक और मतलब बहुत यानी एक मेडिकल सिचुएशन वहाँ पे पैदा हो गई। और ज़ाहिर है कि सीरिया के जो गवर्नमेंट है वो उसके पास ना ही इतने फंड्स हैं और ना ही वो इस काबिल है कि वो पूरे मुल्क में जा कर के, क्योंकि वो इलाके सिक्योर ही नहीं है वहाँ पे। अभी तक यूएस ने अपने बेसिस बनाए हुए हैं, वो अभी तक जो है जो मिलिशियाज़ हैं
ہیں جو کہ اینٹی بشار الاسد ملیشیاز ہیں ابھی تک ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, اور بہت سارے گیپس ایسے ہیں جہاں پر سیرین گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے, تو وہ کس طرح سے جا کر کے ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. لہٰذا یہاں پر بھی جو ہے ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس چل رہا ہے, کافی سالوں سے چل رہا ہے, لیکن اب اس میں مزید اس ارتھ کویک کی وجہ سے مزید بڑھاوا آ گیا. ہیٹی ایک آئی لینڈ نیشن ہے جو سینٹرل امریکہ کے اندر موجود ہے, وہاں پر بھی کرائسس چلتے ہی رہتے ہیں. وار کنڈیشن, وار سچویشن کے اندر یہ ملک رہتا ہے ہمیشہ, اور آئی لینڈ اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پر اکثر فلڈنگ بھی ہوتی رہتی ہے, اور مطلب لوگ جو ہیں وہ ان کی کافی یعنی حالات مخدوش رہتے ہیں, اور یو ایس کی بڑی انٹرفیئرنس اس ملک کی پالیٹکس میں رہتی ہے, جس کی وجہ سے وہ پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہو پا رہا یہ کنٹری بہت دہائیوں سے. تو ابھی فوری طور پہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ایکسپینڈنگ گینگ وائلنس ان این انکریزنگلی فریجائل کنٹری, یعنی ایک ایسا کنٹری جہاں پر پولیٹیکل انٹرفیئرنس ڈفرینٹ باہر کے لوگوں کی وجہ سے اتنی زیادہ رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی اسٹیبل ایک گورنمنٹ قائم ہو ہی نہیں سکی ہے. وہاں پر اتنی زیادہ ملیشیاز ہیں, اتنے زیادہ گینگز بنے ہوئے ہیں کہ اگر گورنمنٹ ہوتی بھی ہے تو وہ اپنے محلات کے سے باہر ان کی کوئی رٹ نہیں ہوتی, وہ کچھ ان کے پاس پاور نہیں ہوتی. تو یہ گینگ ریپ اور گینگز کا وائلنس جو ہے نا وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ہیٹی کے اندر کہ اس سال according to UN figures 3,960 people have been killed, یعنی ایک سال کے اندر آلموسٹ یہ 4,000 لوگ جو ہے نا ان کا قتل ہو گیا ہے, اور 1,400 لوگ جو ہیں وہ انجر ہو گئے ہیں, اور تقریباً 3,000 لوگ جو ہیں وہ کڈنیپ ہوئے ہیں ان گینگ ریلیٹڈ وائلنس ان دس ایئر الون, اور 3,000 کیسز ریپ کے ریکارڈ ہو چکے ہیں, جو کہ 50% آلموسٹ پچھلے سال سے زیادہ ریپ کے کیسز ریکارڈ ہوئے. اور اس کے علاوہ 2 لاکھ جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے, مطلب چھوٹا سا وہ آئلینڈ اسٹیٹ ہے, وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے, کس جگہ جائیں گے, یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا, لیکن وہ در بدر ہو رہے ہیں اور اپنی جانیں بچانے کے لیے کبھی کہیں بھاگتے ہیں اور کبھی کہیں بھاگتے ہیں. تو یہ ایک بہت شدید ہیومینیٹیرین کرائسس ہے ہیٹی کے اندر. اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افریقہ کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ جگہوں پر ڈیزیز, ڈیزاسٹر اور ڈسپلیسمنٹ کرائسس آ رکھے ہوئے ہیں. یعنی فار انسٹنس سوڈان کے اندر 2023 اپریل سے ایک کانفلکٹ, ایک انٹرنل سول وار شروع ہو رکھی ہے, اور 2 پارٹیز بنی ہوئی ہیں, 2 جنرلز آپس میں لڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو وہاں کے لوگ ہیں, عوام ہے ظاہر ہے, وہ اس جنگ کا وہ شکار ہو رہے ہیں. اور 6 ملین پیپل جو ہیں, 6 ملین پیپل, 60 لاکھ لوگ جو ہیں وہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہے اس وقت. اور اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ گریٹر ہارن آف افریقہ, یعنی یہ جو صومالیہ, ایریٹریا اور کینیا اور ایتھوپیا, یہ والا جو سارا ریجن ہے نا, اس کے اندر 49 ملین پیپل, 50 لاکھ لوگ جو ہیں آلموسٹ وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں ایکیوٹ فوڈ انسیکیورٹی, اور 19 ملین پیپل آر ڈسپلیسڈ بائی کانفلکٹ, ڈرافٹ اینڈ فلڈنگ. فلڈنگ بھی ہوئی ہے وہاں پہ, اور کانفلکٹ ان ملکوں کے اندر جاری رہتا ہی ہے, مستقل جاری رہتا ہے, کافی دہائیوں سے یہاں پہ یہ چل رہا ہے, اور اس کی وجہ سے تقریباً 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں, اور 50 لاکھ جو لوگ ہیں وہ شدید جو ہے نا فوڈ کی قلت کا شکار. اور یہ مائنمار کا کیس, یہ بھی بہت شدید ہے. مائنمار ہمارا سے اتنا دور نہیں ہے, بنگلہ دیش کا فرسٹ ڈور نیبر ہے, اور یہاں پر بھی ایک کانفلکٹ جو ہے وہ ایسکیلیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. 2021 میں ملٹری نے وہاں پہ ٹیک اوور کر دیا تھا, تب سے اب تک اس کے اندر انٹرنل کلیشز, انٹرنل جو ایشوز ہیں ان کی, اور انٹرنل کانفلکٹس بہت زیادہ چلتے چلے آ رہے ہیں, اور ان کے اوپر حکومت جو ہے وہ قابو نہیں پا رہی. اور 6 لاکھ جو لوگ ہیں ان کو پچھلے 3 مہینوں میں ان کو اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہونا پڑا ہے, اور ٹوٹل جو اس وقت ڈسپلیس لوگ ہیں مائنمار کے اندر وہ 2.6 ملین ہے, یعنی 26 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کنٹری کے اندر جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں. اور اپروکسیمیٹلی a third of the country's population, 18 million people, are currently in need of humanitarian assistance, and 25% of the population faces ہنگر. تو اتنا مطلب شدید لائک حالات وہاں پہ خراب. اور یہ جو روہنگیا پاپولیشن ہے ان کے ساتھ تو مظالم جو ہیں وہ کافی عرصے سے چلتے چلے آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے بھی, اور یہ جو ملٹری ٹیک اوور ہے اس کی وجہ سے بھی ان لوگوں کو گھر چھوڑ کے ڈسپلیس ہو کر ملک بدر کرنے پہ بھی مجبور کیا جاتا ہے. ان لوگوں کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں, ان کے ولیجز کو آگ لگا دی جاتی ہے, ان کے ساتھ بہت زیادہ مظالم ہو رہے ہیں جو کہ بہت ہی انڈر رپورٹڈ کرائمز ہیں. ہمارے میڈیا میں اکثر ہمیں
ان کی خبریں بھی نہیں شیئر کی جاتی. ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز جو ہے وہ بھی دنیا بھر میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے نتائج ہیں شاید یہ, اور اسی کی کچھ ایگزامپل ہیں کہ سلووینیا میں جو فلڈنگ ہوئی ہے پچھلے ایک سال میں, اس کی وجہ سے پورے کنٹری کا 2/3 2/3 جو ہے وہ فلڈ کے اندر آ گیا تھا. اور سائپرس کے اندر وائلڈ فائرز جو ہے انہوں نے کافی بڑا ایریا جو ہے نا سائپرس کا جو ہے اس میں آگ لگ گئی تھی. اسی طرح گریس کا جو ایک خطہ ہے ایوروس کے نام سے, اس کے اندر وائلڈ فائرز جو لگے ہیں اس کی وجہ سے 76,000 ہیکٹرز ایریا جو ہے ان کا آگ کی لپیٹ میں آ گیا. سو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یعنی نیچرل ڈیزاسٹرز وہ بھی دنیا میں زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئے, زیادہ شدت کے ساتھ اب ہونا شروع ہو گئے. ارتھکویکس کی بھی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ٹرکی میں آپ کو یاد ہے سیریا اور ٹرکی میں جو 2023 میں ارتھکویک آیا تھا, بہت شدید ڈسٹرکشن, شہر کے شہر تباہ ہو گئے تھے اس سے. اور موراکو میں اسی سال سپٹمبر میں ایک بہت شدید ارتھکویک آیا جس کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں مطلب تباہیاں آ گئیں. پھر اسی طرح افغانستان میں ارتھکویک آیا اکتوبر کے مہینے میں, اور پچھلے سال نومبر میں نیپال کے اندر ایک بہت شدید ارتھکویک آیا تھا جس سے کافی زیادہ وہاں پر پاپولیشن کو جو ہے نا نقصان پہنچا. سو یہ سب ڈفرینٹ قسم کی کرائسس ہیں جو انسانیت کو فیس ہیں, اور وہی بات ہے کہ اگر ہم انسانی جو پولیٹیشینس ہیں, بڑے بڑے پاورفل جو لوگ ہیں دنیا کے اندر جو حکومتوں کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں کی جو فوکس ہے انٹرسٹ کا وہ کس چیز کے اوپر ہے کہ ہم مزید اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگیں کیسے کر لیں, مزید ہم اپنے اندر اسلحہ کیسے اکٹھا کر لیں. یہ ٹرینڈ ہے. اور جتنے بھی انسانی خزانے ہیں جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں وہ سب اس کاموں کے لیے مزید جنگوں کو بڑھاوا دینے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں, اور جو اصل میں ہیومینیٹیرین کرائسس انسانیت کو درپیش ہیں اس کی طرف ہمارا بالکل بھی توجہ نہیں ہے.